آج جمعرات کے دن کا اللہ والوں کا بتایا ہوا سورت اخلاص اور سورت کوثر کا انتہائی آسان اور مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور جو بندہ بھی کرتا ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو تو وہ ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس جمعرات نہ کر سکا وہ اگلی جمعرات کر سکتا ہے، لیکن یہ کرنا جمعرات کے دن ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر اچھے طریقے کے ساتھ اس عمل کو کر کے اپنی بڑی سے بڑی حاجت ایک ہی دن کے اندر پوری کروا سکتا ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ان کے طریقے کے مطابق بتاؤں گا، اور جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ والوں کا عمل کر لیتا ہے وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، لیکن تاثیر نہیں ملتی، ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نے کبھی اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل نہیں کیا تو یہ ایک بار کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، رکے ہوئے کام جاری ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، بس آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر دیکھیں، بات کر لیتے ہیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج جس وقت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن دن کا جمعرات کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جمعرات کے دن ہی اس عمل کو کریں گے، اگر آج نہیں کر سکتے تو پھر اگلی جمعرات۔ اس کے علاوہ اس عمل کے اور بہت زیادہ فائدے آپ کو یہ ملیں گے کہ آپ کا دشمن کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے گھر سے، آپ کی جیب سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا، کبھی دولت ختم نہیں ہوگی، کبھی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ لیکن عمل ہر جمعرات اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو پورے ہفتے کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف سال میں ہی ایک مرتبہ ایک جمعرات کے دن یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بندے کی ہر دعا کو قبول فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر اللہ کی بارگاہ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس عمل کی ببرکت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، اب عمل کا طریقہ مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ورنہ وہ اپنا مقصد بھی لکھ سکتا ہے، نہیں تو وہ درود پاک بھی لکھ سکتا ہے۔ ان تینوں میں سے جو چیز وہ لکھنا چاہے لکھ دے، انشاءاللہ تعالی جمعۃ المبارک کے دن اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ دعاؤں کے ذریعے تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اب دوستو، سب سے پہلے اس عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف، الحمد شریف، اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے سورت اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اب ان کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی، ایک مرتبہ پھر سماعت کیجئے گا۔ سورت الفاتحہ سے مراد الحمد شریف ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 3 سورتیں ہیں، گویا کہ آج جمعرات کے دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 سورتوں کا پڑھنا، یہ 3 کام ہو جائیں گے۔ اور پہلا کام، آپ سورت الفاتحہ شریف کو پڑھیں گے، کیونکہ سورت الفاتحہ شریف یہ ایک نور ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں۔ اگر 7 زمینوں 7 آسمانوں سے رزق چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، تو پھر آپ اس سورت کو پڑھیں گے اس ترتیب کے مطابق کہ انشاءاللہ آپ جدھر جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، اللہ کامیابیوں سے نواز دے گا۔ تو دوستو، یہ سورت فاتحہ شریف، صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورت فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر گئے اور سورت فاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورت فاتحہ مکمل کر لی تو پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رسول کے آخری نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ وہ برکت صورت ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب کے اندر اس صورت کا نزول نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں اور 140 حروف ہیں۔ اب آپ نے اس کے کلمات کے مطابق اس کے برابر آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیسے ہے اس بات کو بھی میں واضح کرتا چلوں۔ اور یہ ایک بار مکہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک بار مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، یہ 2 مرتبہ نازل ہونے والی صورت ہے۔ تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی بابرکت صورت ہے۔ تو اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ، میم کو سلام کے ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی جتنے کلمات ہیں نا، جتنے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے تعداد کے برابر ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس سے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ دیکھیں ایک تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر ہم چابی کے دندہ توڑ دیا جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح تعداد جو اللہ والوں کی بتائی ہوتی ہے اس میں کمی پیشی کریں تو پھر وظیفے کے اندر تاثیر کم ہو جاتی ہے، البتہ ثواب ضرور مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھنے سے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں تو ملتی ہیں، 10 گناہ تو معاف ہوتے ہیں، 10 درجات تو بلند ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ بندہ منزل پر تو پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر ولیمے سے ہی لیٹ ہو جائے، کسی کام کے لیے، دعوت کے لیے نکلا ہے، محفل میں جانے کے لیے نکلا ہے، اگر وہ راستے میں تاخیر کر جائے یا ادھر ادھر پھرتا رہے، لیکن آخر منزل پر تو پہنچ جائے گا، لیکن جانے سے پہلے اگر محفل ہی ختم ہوگی تو پھر فائدہ۔ اسی طرح دوستو، اب جانے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اگر وہ محفل کی رونق کو نہ دیکھ سکا، اس سے فیض یافتہ نہ ہو سکا، برکتیں حاصل نہ کر سکا، تو پھر آپ کو اندازہ۔ اسی طرح اگر آپ وظیفہ پڑھتے ہیں اور اس کی شرائط و ضوابط پر عمل نہیں کرتے، البتہ ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن شکوہ پھر آپ کا یہی رہے گا کہ ہمارے اعمال کے اندر تاثیر نہیں ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی صورت میں فائدہ ہوگا جب اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب آپ نے اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے کلمات بھی اتنے ہی ہیں، 27 ہیں، تو ان کے کلمات کے مطابق یعنی الفاظ کی تعداد کے برابر آپ اس صورت کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بھی آخر میں لازمی کہیں گے۔ اس طرح آپ نے اس صورت کو ایک بار مکمل ہوئی، اسی طرح دوبارہ بھی آپ نے اس صورت کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے جیسے پہلی مرتبہ پڑھا ہے۔ تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، آمین کے ساتھ آپ اس صورت کو پڑھیں گے، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا۔ آپ شیطان کی چیخیں نکلیں گی، آج کے بعد وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور آپ کے راستے پر کبھی چل نہیں سکے گا۔ جدھر آپ جائیں گے انشاءاللہ شیطان وہاں سے بھاگ جایا کرے گا، کیونکہ آپ کے دل کے اندر سورت فاتحہ شریف کا نور آ جائے گا، نورانیت آپ کے چہرے پر چمکے گی، روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کی اور بہت زیادہ فیض و برکات آج میں دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ آج جب یہ عمل کرنے کے بعد دعا مانگیں گے انشاءاللہ جو کچھ دعا میں مانگا جائے گا۔ بعض لوگ تو ایک حاجت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد اگر 100 حاجتیں بھی آپ اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ عطا فرما دے۔ اس لیے آج آپ نے اس کی عطا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اس ذو الحج کے مہینے کی برکت سے آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح دوستو، شیطان 4 موقعوں پر چیخیں مار کر رویا۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت برسی تو اس وقت اس نے چیخیں ماری، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا تو وہ چیخیں مارنے لگا، خوب چیخیں ماری اس نے۔ اور دوستو اسی طرح تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو چوتھی بار جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو نازل فرمایا
تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب دھاڑے مار مار کر چیخ چلا کر رویا۔ تو سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے خزانہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو خلیفہ چہارم ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ فاتحہ کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل ہوئی ہے، تو جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ اس کو خزانے عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ بھی آج اس سورت کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ دو نور ہیں اور دو نوروں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، اور جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج آپ نے اس سورت کو پڑھ کر اللہ کے فضل و کرم سے جو مانگیں گے، اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے شفا مانگ لیں، اور اسی طرح اگر کوئی گھر میں پریشان حال ہے تو اس سے کی پریشانی سے نجات کی دعا کر دیں، اگر آپ کو جاب کی ضرورت ہے تو جاب کی دعا کر دیں، اگر آپ کو روزگار کی ضرورت ہے روزگار کی دعا کر دیں، اگر کاروبار نہیں چلتا تو کاروبار چلنے کی دعا کر دیں، اگر جیب میں پیسے نہیں تو اس کے لیے دعا کر دیں، انشاءاللہ جو جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں عذاب پر دلالت کرنے والے 7 حرف کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے دل سے، اس پر ایمان بھی رکھے، اس کو حقائق کو پہچانے، وہ جہنم کے 7 دروازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس قدر یہ با کمال صورت ہے۔ اب اسی طرح 7 حرف نہیں ہے اس میں اندر، کون سے؟ سا، جیم، خا، زا، شین، ضا، فا، یہ حروف اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اسی طرح تو دوستو سا سے مراد کیا ہے؟ صبور، پہلا حرف، یعنی صبور سے مراد جہنم ہے، اور جیم سے مراد جہنم ہے، اور یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے۔ خا سے مراد خزی ہے، یعنی کہ اس کا معنی رسوائی ہے۔ زا سے مراد زفر ہے، زقوم، یعنی کہ دوزکیوں کی آواز، تو وہ بھی حرف اس کے اندر نہیں ہے۔ شین، اس سے مراد اس کا پہلا شہیق، اس سے مراد بنتا جہنمیوں کی آواز، یہ بھی اس سے مراد۔ فا، فراق، یعنی پہلا حرف فراق ہے، دوری، تو یہ سارے حرف اس کے اندر نہیں ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جنت ہے، اس کے اندر رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین، اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ بڑے بڑے سیاستدان بھی اور وہ بھی اس عمل کو کرتے رہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے رہے، اس کی برکات حاصل کرتے رہے۔ تو آج آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے، اور اگر کوئی بھی شخص گھر کے اندر پریشان حال ہے، بیمار ہے اور لا علاج بیماری ہے، تو آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا دینا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن پانی پلانے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم 3 دن وہ پانی پلانا ہے، جس پر آپ نے یہ عمل کیا ہوگا۔ اب سورۃ فاتحہ اتنی بار آپ نے پڑھنی ہے جتنی بار میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے تمام صورتوں سے بڑھ کر بھی اگر اس کو کہا جائے تو یہ اس کے لیے ناکافی ہوگا، کیونکہ یہ سورت کے اندر خاص اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا بھی ذکر کیا ہے، ذوالحج کے مہینے کا بھی، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا بھی ذکر کیا، قربانی کا بھی ذکر کیا، خیر کثیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ صورت مختصر سی ہے لیکن اس کے اندر فضائل اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس کے بعد اس صورت کو پڑھنا، اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ جب اس صورت کو پڑھیں گے تو آپ نے اول درود پاک پڑھنا ہے۔ جب یہ سورت کوثر فاتحہ شریف آپ نے پڑھی ہے تو اس کے اول آخر بھی آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ سورت پڑھنی تو اس کے اول آخر بھی آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اب یہ جو سورت پڑھیں گے اس کو، اور دوسری سورت جو اس کے ساتھ سورت اخلاص پڑھی جائے گی، ان دونوں کو اکٹھے ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ ان دونوں کے شروع میں صرف 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور آخر میں درود پاک پڑھیں گے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے اول آخر درود پاک پڑھیں گے، لیکن یہ دونوں صورتوں کو ملا کر ان کے اول آخر درود پاک پڑھیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے نا، آپ نے اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد پہلے بھی آپ نے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے کہ باری تعالیٰ میں اس مقصد کے لیے، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں،
اور دوسرا جب اس کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے یہی کہنا کہ باری تعالیٰ یہ میرے مسائل ہیں، میں ان کو پایا تکمیل تک ان کو تیری بارگاہ سے پورا کروانے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، تو مجھے کامیابی عطا فرما۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا ہوں گے اور ایسے حالات بدلیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے سورۃ کوثر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے، دوسرا جس بندے کے دشمن حاسد بہت زیادہ ہیں اللہ ان سے بھی اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اللہ والے فرماتے ہیں اس کے دشمنی دوستی میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کہ گویا اس عمل کے اندر تسخیر بھی ہے۔ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ، عاص بن وائل وغیرہ کفار نے دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، فرمایا حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں، ہم تمہیں بے شمار خوبیاں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جہاں تک تمہارے دشمن کا تعلق ہے تو ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ یہ صورت نبی علیہ السلام کی بارگاہ خداوندی میں عظمت اور وجاہت اور رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز ہمیں قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ملتا ہے۔ جب ولید بن مغیرہ نے نبی علیہ السلام کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت کی اور اس کی 9 خامیاں بیان کی، کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں پوری صورت نازل فرمائی۔ تو اس لیے دوستو آج ہم رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضور کی عشق کا دم بھرنے والے کیوں نہ ہو کہ آج ہم عشق حضور کے دیوانے، جب بھی حضور کی شان میں کوئی بات کرے، حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو فوراً اس کا جواب دیں۔ اس سے اللہ کی مدد ملتی ہے، اس سے راحت ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جس بندے پر رب راضی ہو جائے اللہ اس کو اپنے خزانوں سے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو مجموعی طور پر سورۃ کوثر کی تفسیر میں تقریباً 30 اقوال موجود ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بے انتہا خیر عطا کی گئی، جس میں سب چیزیں شامل ہے، خیر کثیر ہے، قرآن مجید میں یقیناً دخل ہے۔ اس عظیم خیر اور کیا ہوگی، یوں ہی نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا فرمائے گئے۔ اسی طرح قرآن، نبوت، رسالت اور بہت سارے اخلاق حسنہ، خصائل حمیدیہ، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت، ساری جنت کی عطائیں۔ تو دوستو اب آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس ترتیب کے ساتھ ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ جتنے فضائل بتائیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے حضور کا دشمن، کوئی بدبخت آپ کے سامنے ایسی آواز کرتا ہے تو فوراً آپ اس کو بتائیں کہ اللہ نے دشمنوں کی قرآن کے اندر مذمت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ بات ہوگی تو کوئی دشمن بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کے پاس قرآن کی ان الفاظ کی طاقت موجود ہوگی۔ تو آج آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو آپ نے اسی طرح اس سورت کو پڑھا ایک مرتبہ، اب دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، پھر پڑھیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اسی ترتیب کے مطابق اس سورت کو آج آپ نے کوئی زیادہ تعداد میں نہیں، صرف اور صرف 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اب دوستو بات کرتے ہیں سورۃ اخلاص سے، جس کی صرف 4 آیات ہیں۔ اب ترتیب ذرا سمجھتے ہیں نا، لیکن ان صورتوں کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر شریف، اس کو آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھنے کے بعد دونوں وقتوں میں سے کوئی ایک وقت رکھ کر اس کو روزانہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی کبھی نہ آپ کے گھر سے پیسہ ختم ہوگا، نہ کبھی آپ کی جیب پیسوں سے خالی ہوگی۔ یہ اس کی خاص شان ہے، یہ خاص اس کی فضیلت ہے، یہ خاص اس کی عظمت ہے۔ تو دوستو اس عظمت کو ضرور حاصل کیجئے گا اور آج اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے ضرور پوری کروا لیں، کیونکہ آپ کو پتہ جمعرات کا دن اتنا بابرکت اور فضیلت والا دن ہوتا ہے کہ اس دن میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ تو دوستو ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کو جو شخص کرے گا وہ بڑا مقدر والا ہوگا، وہ بڑا قسمت والا ہوگا، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے اس کو اتنا کچھ اللہ کی بارگاہ سے اتنے انعامات ملیں گے کہ وہ حیران ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، جاب میں پرومیشن، اپنا گھر بنانے کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، رشتہ ہو جانے کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، محبت میں جو ناکامی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اور اسی طرح میاں بیوی میں محبت اور پیار ڈالنے کے لیے، اولاد نہ ہونا، چہرے کا کالا ہونا، نوکری کی پریشانی، روزی رزق کا مسئلہ، گھریلو جھگڑے اور اس طرح کی ہزاروں مسائل اس عمل کے ذریعے حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ دیکھیں، عمل کچھ مختصر سے ہوتے ہیں لیکن ان کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم بعض اعمال کو، وظائف کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو بالکل چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کو اس کی تاثیر کا نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ والوں کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت رکھتا ہے۔ تو یہ وہ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف اور اعمال کرنے سے باقی وظائف کی بنسبت ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو آج ہم نے ان کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیا تو سمجھ لیں ان جتنی حاجتوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو اعمال بتا دیے جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں، حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، بشرطے جو یقین کامل کے ساتھ کرتا ہے، ورنہ بے یقینہ بندہ تو ہر جگہ سے خالی لوٹ آتا ہے۔ تو یقین کامل، تو آپ اس کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ زندگی میں راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، بیماریوں سے شفا بھی ملے گی، حاجتیں بھی اللہ غیب سے پوری فرمائے گا۔ اب جو شخص اس عمل کو کرنا چاہتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اور اب آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے باوضو بیٹھنا ہے، عمل کو کرنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، موبائل کا استعمال نہیں کرنا، اور آپ نے صرف اور صرف جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھتے وقت جب اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تو کوشش کریں کوئی خوشبو لگا کے بیٹھیں۔ اگر خوشبو وغیرہ نہیں ملتی تو آپ نے صرف اور صرف عمل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب اور طریقہ کار میں نے بتایا ہے اس کے مطابق اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اب دوسری بات ہے جو آخر میں آپ کو میں نے بتائی ہے، سورۃ الکوثر شریف اور سورۃ اخلاص شریف، ان کے اول آخر دونوں کے اول یعنی کہ الگ الگ نہیں، ان دونوں کو ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ یعنی کہ پہلے سورۃ کوثر پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے 7 مرتبہ، پھر سورۃ کوثر شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف پڑھیں گے، اور دونوں صورتوں کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ اور جب آخر دونوں کو ختم کریں تو آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ لیکن سورۃ فاتحہ شریف جو ہے اس کے لیے آپ نے الگ الگ اس کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اس کی تعداد بھی 7 ہی ہوگی، لیکن سورۃ اخلاص جو ہے اس کو بھی آپ نے 27 بار پڑھنا ہوگا۔ اور آخر جیسے میں نے اس عمل کو بتایا اسی ترتیب کے مطابق کریں، آخر میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، لیکن جب عمل مکمل ہو جائے پانی کے اوپر دم کر لیں، بیمار ہیں تو ان کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ خود پریشان ہے تو پورے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیں، اور اسی طرح اس عمل کو مکمل کریں، انشاءاللہ اللہ بے شمار فائدے عطا فرمائے گا۔